جس نے سنا حیران ہوا کہ ایک چرسی کے ایسے نصیب مگر کیسے؟ ایسا کیا عمل تھا اس کا؟ اسٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر اسٹیج کی طرف چل دیا۔ فقیر محمد شکل سے بھی فقیر ہی لگتا تھا۔ غربت اس کے چہرے پر گویا چسپا تھی۔ ایک مل میں کام کرتا تھا اور تنخواہ کی چرس پی جاتا یا تھوڑا بہت گھر دے دیتا۔ تنخواہ میں گزارا کہاں ہوتا؟ بھلا تو کبھی کسی سے ادھار مانگتا تھا۔ اب تو لوگ ادھار بھی نہیں دیتے تھے۔ اسے 2 بچے اور بیوی تھی۔ بیوی صابر تھی، جو بھی دے دیتا اس میں گزارا کر لیتی۔ ورکر کو حج پہ بھیجنے کی ترکیب تھی، جس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا نام ہی آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پہ جانے کی بجائے فقیر محمد نے حج کے خرچ کے پیسے لے لیے تھے اور اس سال بھی اسی کا نام نکل آیا تھا۔ اس چرسی کے نصیب میں بھلا اللہ کے گھر کی زیارت کہاں؟ یہ حاجی وحید حسن تھا، جو اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا۔ حاجی وحید 6 ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا اور اب اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھتا تھا۔ حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کسی کا بھی اور بدقسمت جانے کی بجائے پیسے لے لیتا۔ یہ شیخ ایوب تھا، جو حاجی وحید سے مخاطب تھا۔ یہ بھی عمرہ کر چکا تھا اور شاید جتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ مل مالک شیخ عمر نے اسے مبارکباد دی اور کہا، بھائی فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے ایک نظر اپنے کل ایک دیر پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ مجھے پیسے دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی۔ کسی کے چہرے پر بھی حیرانگی نہیں تھی۔ شیخ عمر ذرا سا مسکرائے اور بولے، اس دفعہ تو ہر صورت میں حج پہ جانا ہی ہوگا۔ فقیر محمد، جناب میں کیا کروں گا حج پہ جا کے؟ آپ مجھے پیسے دے دیں۔ فقیر محمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں فقیر محمد، اس بار تمہیں حج پہ جانا ہی ہوگا۔ شیخ عمر بھی گویا اسے بھیجنے کا تہیہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کر؟ میں گنگار آدمی ہوں، میرا کیا کام وہاں؟ اور ویسے بھی صاحب جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم حج پر جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دوں گا۔ شیخ عمر نے آفر کی تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے صاحب، میں راضی ہوں۔ شیخ عمر بولے، دیکھو 3 سال سے مسلسل صرف تمہارا ہی نام نکل رہا ہے اور جا نہیں رہے۔ اللہ پاک ہر صورت تمہیں بلانا چاہ رہا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا تھا۔ گھر والوں اور 1-2 جانے والے تھے۔ اس سے مل کر فقیر محمد حج پہ روانہ ہو گیا۔ حج کیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی۔ حج مکمل کر کے 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی، مگر آنے سے 1 دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر اطلاع دی گئی اور اس کی بیوی سے اجازت لے کر اس کو دنیا کی دوسری بہترین قبرستان جنت المعالی مکہ میں دفن کر دیا گیا۔ جس نے سنا حیران ہوا کہ گنہگار کے ایسے نصیب مگر کیسے؟ ایسا کیا عمل تھا اس کا؟ کچھ دن بعد مل مالک شیخ عمر فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تو اس کی بیوی نے پوچھا، بہن ایسا کون سا عمل تھا اس کا 3 سال مسلسل اس کا نام نکل گیا؟ تو دفن بھی وہیں ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا، صاحب جی میں اور تو کچھ نہیں جانتی، مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی کے سبب یہ رتبہ ملا ہے اسے۔ کہنے لگی، ہمارے محلے میں ایک بہت ہی نیک نمازی پاکیزہ پردے دار جوان بیوہ ہے۔ اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار پردے دار عورت تھی۔ ہر جگہ اسے برے لوگوں کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کر لی۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا تو وہ ادھار لے کر جیسے بھی اس کو خرچہ ضرور دیتا تھا۔ 2 بار حج پہ نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیچھے اس بیوہ عورت اور اس کی بچیوں کا خیال کون رکھتا۔ اس نے 2 بار حج کے پیسے لے کر بھی ان کو ہی دیے۔ اور کچھ مجھے وہ اس بار نہیں جاتا اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ نہ دیتے۔ اس نے پیسے لے کر کچھ گھر کا سامان لیا اور کچھ اس عورت کو لے کر دیا تو وہ حج پہ گیا۔ شیخ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ فقیر محمد اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ چومتا۔ وہاں سے وہ اس بیوہ عورت کے گھر گئے۔
اس نے بتایا کہ لوگوں کی نظروں میں وہ چرسی اور میرے بچیوں کے لیے فرشتہ تھا۔ کہنے لگی وہ کہتا تھا بہن میرے لیے دعا کر دیا کرو بس، اور میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے اس بھائی کو ایمان پہ موت دینا۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے جتنے حال ہاتھ نیچے آتے ہیں اسے گناہ معاف ہوتے، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید ویڈیو کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔